السلام علیکم، ویلکم ٹو اسکیری ٹوڈے۔ یہ کہانی ہمیں شیئر کرنے والے زاہد علی ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 7 سال پرانی بات ہے جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس ٹائم پر میں لاہور میں رہتا تھا۔ میں نیا لاہور آیا تھا جاب کی تلاش میں۔ میرے ایک بہت پرانے دوست جو کہ کافی عرصے سے لاہور میں ہی رہتے تھے، ان کا نام سہیل اکرم تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ایک فلیٹ میں رکھنے کی جگہ دے دی تھی۔ فلیٹ بہت ہی خاموش اور عجیب محلے میں تھا۔ یہ راوی کا ایک نسبتاً پرانا اور خاموش بلاک تھا۔ دن میں تو یہ بالکل عام سا لگتا تھا، لیکن رات کے ٹائم یہاں پہ عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوتی تھی، گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی، کیونکہ سوفتہ سناٹا اور پھر کچھ عجیب سی آوازیں وہاں محسوس ہوتی تھی جو کہ بہت ہی خوفناک لگتی تھی۔ یعنی کہ وہ جو شہر تھا نا، وہ بالکل سنسان ہو جاتا تھا اور اتنی جلدی وہاں رات گزر جاتی تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک رات جب گرمیاں بہت زیادہ عروج پر تھیں، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، سہیل اپنا کام کر رہے تھے، ان کی رات کی شفٹ لگی ہوئی تھی، تو میں فلیٹ میں اکیلا تھا۔ بارش کا موسم چل رہا تھا، کیونکہ گرمی زیادہ تھی تو بارش ہونے کا بہت زیادہ امکان تھا۔ تو اچانک سے میں لیٹا ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے بارش ہونے لگی ہے۔ میں نے جو ہی باہر جا کے گیلری میں سے جھانکا تو دیکھا کہ ہلکی ہلکی سی بوندیں جو ہیں وہ ٹپک رہی تھی۔ دروازے پر جب میں اچانک سے گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر بوندیں ٹپکنے کی آواز اس سناٹے میں اتنی زیادہ تیز محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ ہمیں وہاں آس پاس کوئی نہیں جانتا تھا اور زیادہ تر لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اور جس علاقے میں میں رہتا تھا وہاں پر دور دور بہت کم لوگ رہتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ دروازے پر اچانک سے دستک ہونے لگی۔ جو ہی میں گیلری سے دوبارہ دروازے کی جانب بڑھا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال بارش میں بھیگے ہوئے تھے، کپڑے سادہ مگر عجیب طرح کے پرانے لگ رہے تھے، آنکھوں میں ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اچانک سے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، کیا آپ زاہد ہیں؟ میں نے تھر تھراتی آواز میں کہا، جی میں زاہد ہوں۔ میں لیکن بہت حیران ہو گیا تھا کہ اس کو میرا نام کیسے پتا۔ تو میں نے اچانک سے اس سے پوچھا کہ آپ کون؟ مجھے صرف ایک بات کہنی ہے، پلیز، زیادہ وقت نہیں لوں گی، وہ مجھ سے کہنے لگی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا اور صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، میں یہاں کچھ دور فاصلے پر رہتی ہوں، حویلی میں، بٹ اب نہیں رہتی۔ میں نے اس سے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، پھر وہ اچانک سے ہنسنے لگی اور میرے کو عجیب گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی اس نے ہنسی کی آواز نکالی، اس کا چہرہ عجیب محسوس ہونے لگا، جیسے کہ کہا پورے گھر میں گونجنے لگی۔ ایک نارمل عورت کی آواز ایسے کبھی نہیں گونجتی۔ تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ میں وہاں بالکل اکیلا تھا اس ٹائم پر۔ اس نے مجھ سے کہا، میری زندگی ختم ہو چکی ہے زاہد۔ 7 سال پہلے اگر کوئی مجھے اس رات ہسپتال لے جاتا تو شاید میں بچ جاتی، لیکن اب میں بچی بھی نہیں ہوں، میں مر چکی ہوں۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا سہیل یہیں رہتا ہے؟ میں نے اس سے کہا، ہاں وہ میرا روم میٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب وہ آئے تو اس کو کہنا کہ میں اسے معاف کرتی ہوں۔ اس دن اگر وہ مجھے وقت پر اسپتال لے جاتا تو شاید آج میں زندہ ہوتی اور ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی۔ میں جیسے ہی ساخت ہو گیا وہ دروازے تک بڑھی اور میں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، لیکن جب میں دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بارش زور پکڑ چکی تھی، بہت ہی سنسان ہو رہی تھی، اور اچانک چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، کیونکہ ہماری لائٹ جا چکی تھی۔ پاکستان میں تو یہ مسئلے عام ہو چکے ہیں کہ لائٹ جانا، بارش کی ایک بوند گرتی ہے اور فوراً لائٹ چلی جاتی ہے، تو وہاں بھی یہی ہوا، لیکن وہ دور دور تک موجود نہیں تھی۔ اس کی اگلی صبح جب سہیل گھر واپسی آیا تب میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ اس کا چہرہ عجیب
ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ وہ دیر تک خاموش رہا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے مجھے یہ واقعہ بتانا شروع کیا کہ 7 سال پہلے میں ایک لڑکی کو بہت چاہتا تھا۔ اس کا نام نائلہ تھا، وہ میری منگیتر تھی، لیکن وہ ایک دن رات کو بیمار ہو گئی تھی۔ میں نے دیر کر دی، وہ مجھے فون کرتی رہی، لیکن میں اس ٹائم بہت زیادہ بزی تھا، تو میں نے نہ اس کا میسج دیکھا اور نہ ہی میں نے اس کی کوئی فون کال اٹھائی۔ وہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ ہم دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن بس کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں اس سے مل نہ سکا، اور میرے جانے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جب میں اسے ہسپتال لے کے گیا تب مجھے ہاسپٹل والوں نے بتایا کہ یہ کافی دیر سے مر چکی ہے، تقریباً اسے 3 گھنٹے ہو چکے تھے اس دنیا سے گئے ہوئے۔